كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. تاریخ شہدائے کربلا کا یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ انصار اور اصحاب کے بعد بنی ہاشم کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. بنی ہاشم میں سے ایک ایک فرد آگے بڑھتا ہے اور اپنی جان کو سرکار سید الشہداء پر نچھاور کرتا ہے. بنی ہاشم میں اگر تذکرہ کیا جائے حضرت عقیل ابن ابی طالب کی اولادوں کا تو حضرت عقیل کی ایک اولاد یعنی ایک فرزند کوفہ میں رتبہ شہادت تک پہنچے، درجہ شہادت پر فائز ہوئے، جن کا نام مسلم بن عقیل ہے، جن کو سرکار سید الشہداء نے اپنا سفیر بنا کر اپنا با اعتماد فرد قرار دے کر کوفہ بھیجا، اور عقیل کے یہ فرزند کوفہ میں شہید ہو گئے. اور حضرت مسلم کے علاوہ 3 فرزند اور ہیں کہ جو کربلا میں امام حسین کی نصرت کے لیے عقیل کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور تینوں فرزند کربلا میں آئے اور اپنی جانیں سرکار سید الشہداء پر نچھاور کی. اگر تذکرہ کیا جائے عقیل کی اولادوں کا، حضرت عقیل کی اولادوں کا، تو حضرت عقیل کی اولادوں میں سب سے پہلے جو کربلا میں سرکار سید الشہداء پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے آگے بڑھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن بن عقیل. عبد الرحمن بن عقیل کی ماں ام الولد تھیں، اور عبد الرحمن بن عقیل تمام صفات بنی ہاشم کو اپنے اندر رکھتے تھے، بنی ہاشم کے فرد تھے. کیسے ممکن ہے کہ بنی ہاشم کا کوئی فرد ہو اور بخشنے والا نہ ہو، عطا کرنے والا نہ ہو، شجاع نہ ہو، دلیر نہ ہو؟ کس طرح سے ممکن ہے کہ بنی ہاشم کا فرد ہو اور عبادت گزار نہ ہو؟ کس طرح سے ممکن ہے کہ بنی ہاشم کا فرد ہو کوئی اور وہ زاہد نہ ہو، دنیا سے دوری اختیار کرنے والا نہ ہو؟ عبد الرحمن بھی اپنے اندر ان تمام صفات کو رکھتے ہیں، اور اپنے چچا، اپنے مولا و آقا سرکار سید الشہداء پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار، کیونکہ عشق حسین قلب عبد الرحمن میں موجیں مار رہا ہے. اور یہی عشق حسین تھا کہ جب صبح عاشور طلوع ہوئی اور ایک کے بعد ایک شہادت کا سلسلہ شروع ہوا، اور دن ڈھلتا گیا، نماز ظہر کا وقت آیا، نماز ظہر ادا کی گئی، اس کے بعد ایک کے بعد ایک شہید، ایک کے بعد ایک شہید، ایک کے بعد ایک ناصر کا داغ سرکار سید الشہداء دیکھتے رہے. ایک موقع وہ آیا کہ جب بنی ہاشم کی باری آئی ہے، تو ایسے میں عبد الرحمن عقیل کے فرزند آگے بڑھے اور بڑھ کر کہا کہ مولا مجھے بھی اذن عطا کیجئے، مجھے بھی جہاد کی اجازت عطا کیجئے کہ میں اپنی جان آپ پر فدا کر سکوں. سرکار سید الشہداء نے عبد الرحمن کو اجازت دی. عبد الرحمن شجاعت بنی ہاشم کے وارث بن کر میدان کربلا میں گئے، فصاحت و بلاغت اس انداز سے کہ دشمن کو للکارنا شروع کیا، اور للکار کر دشمن پر حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ دشمن کی صفیں تہو بالا ہو گئیں،
میمنہ میسرہ پر جا گرا اور میسرہ میمنہ پر جا گرا۔ کوئی نہ تھا کہ جو عبد الرحمن کی تلوار کو روک سکتا۔ عبد الرحمن نے ایک کے بعد ایک لعین کو واصل جہنم کرنا شروع کیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن نے تنہا پہلے حملے کے اندر 17 ملعونوں کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب عبد الرحمن زین سے زمین کی طرف آئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر اپنی جان اپنے مولا پر نچھاور کر دی، جام شہادت نوش کیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب عبد الرحمن بن عقیل شہید ہو گئے تو سرکار سید الشہداء آئے ہیں اور آ کر عبد الرحمن کی جدائی کے اوپر گریہ کیا، غمزدہ ہوئے۔ حسین کربلا کے میدان میں غمزدہ ہوئے، سرکار سید الشہداء کربلا کے میدان میں غمزدہ ہوئے، اور وہاں شہادت کے بعد وقت کے امام نے زیارت ناحیہ میں عبد الرحمن کا نام لے کر عبد الرحمن پر سلام کیا۔ اور عبد الرحمن مسلم کے پہلے فرزند اور پھر اس کے بعد مسلم کے دوسرے فرزند جن کا نام موسیٰ ہے، موسیٰ بن عقیل، یہ بھی اپنے بھائی کی طرح سے شجاع ہیں، دلیر ہیں، نڈر ہیں، خوف الہی اپنے قلب میں رکھتے ہیں، عشق حسین سے دل بھرا ہوا ہے، اور یہی عشق حسین ہے کہ جو اس بات پر ان کو ابھار رہا ہے کہ اپنی جان سرکار سید الشہداء پر نچھاور کر دیں۔ ایک بار تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی ظہر کی نماز ادا کی اور عبد الرحمن مقتل میں شہید ہوئے ہیں، موسیٰ آگے بڑھے اور بڑھ کر مولا سے اذن جہاد طلب کیا، اور جہاد طلب کرنے کے بعد ایک بار مقتل کی جانب بڑھے ہیں اور تنہا اکیلے 30 آدمیوں کو واصل جہنم کیا، اور زخمیوں کی تعداد مقتل کہتا ہے کہ نہیں پتہ کہ موسیٰ نے کتنے ہی ملعونین کو زخمی کیا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ عمر بن صبیح نام کے شخص نے موسیٰ پر وار کیا اور موسیٰ اس وار کو کی تاب نہ لا سکے، اور ایک بار موسیٰ کی جان ان کے جسم سے نکل گئی۔ موسیٰ بھی جام شہادت نوش کر کے اپنی جان اپنے مولا و آقا پر نچھاور کر کے کربلا کے میدان میں رخصت ہو گئے۔ اور اس کے بعد اگر تذکرہ کیا جائے حضرت عقیل کی اولادوں کا تو ان میں جعفر بن عقیل، عقیل کے فرزند جعفر، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی جعفر، اور یہ بالکل ان کے پاس یعنی ان کی شجاعت اور مسلم کی شجاعت تقریباً ایک جیسی ہے۔ یہ بالکل مسلم کی طرح سے شجاع ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں، نڈر ہیں، کسی چیز سے خوف نہیں کھاتے۔ اور جب صبح عاشور طلوع ہوئی، نماز صبح ادا کی گئی اور نماز ظہر ادا کر دی گئی، اس کے بعد جب 2 بھائیوں کو میدان جنگ میں شہید ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو ایک بار جعفر آگے بڑھے اور بڑھ کر مولا سرکار سید الشہداء امام حسین سے اذن جہاد طلب کیا، اور جب اذن جہاد طلب کیا تو امام حسین نے جعفر کو بھی اذن جہاد دے دیا۔ جعفر اذن جہاد پاتے ہی مقتل کی طرف بڑھے ہیں اور دشمن پر حملے کرنا شروع کیے، واصل جہنم کرنا شروع کیا لعینوں کو۔ ایک بار پھر وہی صدائیں گونجیں کہ جو پہلے گونجتی ہوئی نظر آئی تھیں، جن پہ فوج اشقیہ نے کہا تھا یہ وہ ہیں کہ جو علی کی شجاعت کے وارث ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو بنی ہاشم کے جوان ہیں، ان کو ایسے قابو میں نہیں لایا جا سکتا۔ ایک بار پھر مکر و فریب کے ساتھ جعفر کو بھی زخمی کیا گیا، اور جعفر بھی زخموں کی تاب نہ لا کر زین سے زمین پر آئے اور جام شہادت نوش کیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جعفر نے تنہا اکیلے 15 لعینوں کو پہلے حملے میں واصل جہنم کیا، لیکن جب زخم لگ گئے جسم کے اوپر تو زخموں کی تاب نہ لا کر جام شہادت نوش کیا۔ اور وقت کے امام نے جعفر پر بھی سلام کیا اور سلام کرتے ہوئے کہا السلام علی جعفر ابن عقیل، اے جعفر ابن عقیل وقت کے امام کا سلام۔ اور پھر عقیل کے فرزندوں کے بعد جعفر طیار کی نسل کے 2 بچے یا 2 جوان کہہ لیجئے کربلا میں موجود ہیں کہ جن کی ماں کوئی اور نہیں بلکہ زینب ام المصائب ہیں۔ عبداللہ کے 2 لال کربلا میں زینب کے ساتھ آئے ہیں تاکہ اپنی جان سرکار سید الشہداء پر نچھاور کر سکیں۔ ایک کا نام محمد ہے، محمد بن عبداللہ جعفر طیار کے فرزند، اور ان کے فرزند محمد کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ شجاعت، دلیری میں ایک طرف اپنے دادا جعفر طیار کے وارث ہیں تو دوسری طرف اپنے نانا علی ابن ابی طالب کی شجاعت بھی ورثے میں پائی ہے، اور اس طرح سے حملہ کیا ہے ان دونوں بچوں نے فوج اشقیہ پر کہ دشمن کی فوجیں خود پکار اٹھیں کہ یہ علی کے پوتے، علی کے نواسے ہیں اور جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ شجاع، نڈر، بہادر، دلیر، کسی سے خوف نہ کھانے والے، اور جب حملہ کیا ہے فوج اشقیہ پر تو فوج اشقیہ کو ڈھکیل کر پیچھے لے کر گئے
اور بعض مورخین نے لکھا کہ یہ فرات کے پانی تک پہنچ گئے تھے لیکن پانی کو نوش نہیں کیا، کیونکہ جانتے ہیں کہ خیموں میں حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ اور ایک بار فوج اشقیہ نے گھیرا اور گھیر کر محمد بن عبداللہ کو شہید کر دیا۔ محمد بن عبداللہ جام شہادت نوش کر کے اپنی آرزو تک پہنچ گئے، اپنی جان اپنے مولا و آقا سرکار سید الشہداء پر نچھاور کر دی۔ اور کس انداز سے نچھاور کی ہے جان کہ زیارت ناہیہ میں وقت کے امام محمد پر محمد کا نام لے کر سلام کرتے ہیں، السلام علی محمد ابن عبداللہ جعفر طیار، اے عبداللہ ابن جعفر طیار کے فرزند محمد، ہمارا آپ پر سلام ہو، السلام علی محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار کہہ کر امام نے زیارت ناہیہ میں ان پر سلام کیا۔ اور انہی کے بھائی اون ہیں کہ جو مقتل میں گئے ہیں اور کربلا میں موجود ہیں، شجاعت علوی اور شجاعت جعفر طیار کے وارث ہیں۔ اگرچہ سن اتنا زیادہ نہیں لیکن فنون حرب بظاہر عباس سے سیکھے ہیں، عباس کے شاگرد ہیں، اور کس انداز سے جنگ کے میدان میں گئے ہیں کہ دشمن کی فوجیں خود پکار کے کہہ رہی تھی کہ یہ علی کے نواسے آ گئے ہیں لڑنے کے لیے، جعفر طیار کے پوتے لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، اور اس انداز سے جنگ کی کہ کئی لعینوں کو واصل جہنم کیا اور فوج اشقیہ کو ڈھکیل کر پیچھے لے کر گئے۔ اور جب دیکھ لیا کہ یہ زینب کے یہ شیر کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے، زینب کا شیر کسی کے قابو میں نہیں آئے گا، ایک بار دھوکہ فریب اور مکر کے ذریعے سے اون کو زخمی کیا گیا، اور جب اون زخمی ہو کر زین سے زمین پر آئے ہیں تو اپنے مولا کو پکارا، آخری سلام پیش کیا، اور سرکار سید الشہداء تیزی سے میدان جنگ میں پہنچے ہیں اور اون اور محمد کے لاشوں کو خیمے میں لے کر آئے ہیں۔ اور کس انداز سے تاریخ بتاتی ہے اون نے جہاد کیا کہ کیا مرتبہ پایا کہ وقت کے امام اون پر سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں زیارت ناہیہ میں، السلام علی اون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار، اے اون ابن عبداللہ بن جعفر طیار، میرا آپ پر سلام ہو۔ خوش نصیب اون کا، خوش نصیبی محمد کی کہ کربلا کے میدان میں اپنے آقا و مولا پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں، زینب کو سرخرو کر دیا۔ زینب کی بس ایک ہی تو تمنا تھی کہ دونوں بچے بھائی پر قربان ہو جائیں تاکہ کل ماں فاطمۃ الزہرا کے سامنے سرخرو ہو جائے زینب۔ ماں فاطمہ جب پوچھیں کہ زینب میرے لال کے لیے کیا کیا، تو زینب یہ کہہ سکیں کہ اماں آپ کے لال کے اوپر زینب نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، زینب نے عبداللہ کو بھی حسین پر قربان کر دیا، زینب نے اون کو بھی حسین پر قربان کر دیا، اور آخر وقت میں یہ کہا، اے بچوں، یہ دکھیاری ماں تم سے راضی ہے، تم سے راضی برضا ہے، تمہارے لیے جنت کی مبارکباد ہو، والحمد للہ رب العالمین۔